اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور روزانہ کی بنیاد پہ کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ، اور استخارہ کے علم کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ مختلف زندگی کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ اس سے دوچار ہے اور کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کا، پریشانی کا شکار ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پروگرام ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آپ لائیو کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، کال کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں روزگار کا مسئلہ ہے، کہیں میاں بیوی میں ناچاقی کا مسئلہ ہے، کہیں رشتے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، کہیں ماں باپ جو ہے وہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اولاد کی نافرمانی کا، کہیں اولاد اپنے والدین کی حق تلفی اور ناانصافی کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس پر ہم کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں تاکہ آپ تک جہاں آپ کو وظیفہ بتایا جائے وہیں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہم ان وظائف اور ہماری زندگی کے معمولات اور جو ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین کہ جو اکثر ہمارے پروگرام کی زینت ہوا کرتے ہیں، کوہ نور ٹی وی پر آپ انہیں اکثر دیکھا کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں آپ ان سے۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمد ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہم جب کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا ایک رواج چل پڑا ہے اور اس رواج کے زیر تسلط کہہ رہے ہیں کہ یا زیر اثر کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ فوراً سے ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، دماغ جائے گا کہ جی مجھ پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی عمل ہو گیا ہے، کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے۔ اگر کسی کا روزگار بند ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو وہ فوراً سے اس کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ جی وہ فلاں میری پھپھو، فلاں خالہ، فلاں ماموں، فلاں چاچا، فلاں میرا رشتہ دار، وہ جی میرے رشتہ داروں نے بندش کرا دی ہے، مجھے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ یہ ایک عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں فوراً سے خیال آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سسٹم کا انالائز کریں، ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو انالائز کریں، ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم جس انداز سے جی رہے ہیں کیا یہ جینے کا ڈھنگ ہے، رنگ ہے، کیا یہ اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مطابق جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے۔ اچھا یہ خیال آتے ہی پھر ہم نکل پڑتے ہیں، جناب محلے میں کسی سے پتہ کیا، کسی نے علاقے میں بتایا، کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ لیا، کسی اخبار میں پڑھ لیا، آج کل اللہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو جناب عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر مختلف پیران نظام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، نام نہاد پیران نظام۔ ہم سب کی بات نہیں کرتے، ہم ان پیران نظام کی بات نہیں کر رہے کہ جو واقعی پیر ہے اور جو واقعی بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں تک لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان پیروں کی بات نہیں کرتے۔ لیکن بہت سارے ایسے پیر میری نظر سے گزرے ہیں، میرا چونکہ تعلق بھی اسی شعبے سے ہے، تو بہت سارے پیران نظام، بہت سارے عاملین و کاملین نام نہاد جو کہ صرف ان کا اور کوئی مقصد مدعا نہیں ہوتا، وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنا بینک بیلنس، اپنے بچوں کو اچھا رکھنے کے لیے اس دھندے میں آتے ہیں۔ میں اسے دھندا کہوں گا ان لوگوں کا دھندا کہ جو اس کو دھندے کے طور پہ لیتے ہیں، اور جو واقعی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں ان کے والدین یا ان کا ایک سلسلہ حسب نسب اسی کام سے وابستہ ہے تو پھر ان کا تو حق بنتا ہے اب ان کے پاس جائیں۔ لیکن جو ہم دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے پاس کھانے کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی اب آپ ایسا کریں بکرا لے آئیں، آپ ایسا کریں 10,000 روپے لے آئیں، آپ وہ لے آئیں، مشک لے آئیں، زعفران لے آئیں۔ اچھا چھوڑیں آپ کہاں جائیں گے زعفران لینے کے لیے، بہت ہی مہنگی ملتی ہے، آپ ایسا کریں مجھے پیسے دے دیں۔ تو میں آج ہمارے واجب الاحترام بہت ہی روحانی شخصیت بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ مقصد یہ انتہائی اہم بات ہے کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں۔ لاء کالج میں جو بندہ پڑھاتا ہو جا کر، یا جس کے بہت سارے وکیل جس کے تلامذہ ہوں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ رب الجلال کا ان پر کرم ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے اس حوالے سے، پیران نظام کے حوالے سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس چکر میں میں تمہید بڑی لمبی کر دی ہے، اس لیے کر دی ہے کہ یہ تمہید ہے ہی لمبی، اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ اویسی صاحب
آپ نے آغاز میں جو گفتگو کی ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے ان لوگوں کے پاس جو کاروباری لوگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری حضرات، جب ہم بے سکون ہوں گے تو ہم سکون تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ہم یہ فرق ہی واضح نہیں کر سکتے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے یا ان لوگوں کے پاس ہے۔ اب جو تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ولی ہیں، صحیح معنوں میں شریعت اور طریقت پر چلنے والے پیر عظام ہیں، وہ پیران عظام کے پاس تو کوئی بھی جائے گا تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ انہیں یہی درس دے گا کہ بھائی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور جو اپنے صرف محض کاروبار کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ اس طرف نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ کاروبار 2 نمبر ایسا کاروبار اس وقت چلے گا جتنا آپ لوگوں کو بے سکون کر سکیں گے، اور بے سکون کریں گے آپ مختلف ان کو وسوسے پیدا کریں گے، آپ ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور اس کے بعد آپ انہیں کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب اتنا کہ خوف زدہ آپ ان لوگوں کو کر دیں گے، وہ کہیں گے جناب ہماری کسی طریقے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اصل تو آپ خوف زدہ کر رہے ہیں اپنے لالچ کے لیے، اپنے دیہڑی بنانے کے چکر میں۔ تو ہمارا ویسی صاحب، اللہ شاہد ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ پروگرام کرنے کا مین مقصد بھی یہی تھا، ہمارا تھا، ہمارے چیئرمین صاحب کا تھا، کہ کسی طریقے اس قوم کو گمراہی سے نکال کر جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو ان جیلی پیروں کے پاس اڈوں پہ جاتے ہیں، جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے ان کو نجات دلا کے انہیں چھٹکارا دلائیں اور صحیح معنوں میں انہیں اللہ اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں لے کے آئیں۔ تو یہی ہمارا مقصد تھا، اور اللہ رب العالمین کا ہم پہ فضل اور کرم ہے کہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی بے شمار کالز کے ذریعے ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہم اگر کہتے ہیں اگر بندہ 5 وقت کی نماز شروع کر دے تو وہ ویسے ٹھیک ہو گیا، اگر اس کے اندر کوئی 50% اس کے اندر ابھی کوئی وسوسہ پیدا ہو بھی گیا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی صورت بتائیں دے، کوئی اسم اعظم بتائیں گے، وہ پڑھے گا، وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سبق بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کے وہ سبق پڑھے گا۔ تو الحمدللہ قوم جو ہے وہ اب باشعور ہو چکی ہے۔ یہ جتنے جہلا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی بات دیکھیں نا کہ علم کے بغیر تو پیر ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ جا رہے ہیں کیا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے۔ جو صاحب شریعت ہے اور شریعت کے تابع طریقت ہے اور طریقت پہ وہ جو چل رہا ہے، اگر اس کے پاس شریعت کا علم ہے تو وہ تو گمراہی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ گمراہ وہی کرتا ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ جب شریعت کا علم نہیں ہے تو 100% اس کے پاس طریقت نہیں ہے۔ بالکل۔ سلطان باؤ نے نہیں کہا کہ بے علموں جے کریں فقیری تو کافر مرے دیوانہ ہو۔ مقصد یہ کہ شریعت جس کے پاس نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، اس کے پاس طریقت ہی نہیں ہے، بالکل، کیونکہ طریقت شریعت کے بغیر آتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اکثر اپنے پروگراموں میں یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں آئیں، اتباع میں آئیں، آپ نماز پڑھیں، صبح اٹھ کے قرآن جو بندہ پڑھتا ہے نا وہ سارا دن سکون میں رہتا ہے، بے سکونی سے وہ نکل جاتا ہے۔ بے سکونی میں وہی رہتا ہے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، آٹومیٹیکلی زنگ آلود اس کا دل ہوتا ہے، وہ بے سکونی میں چلا جاتا ہے۔ اب بے سکونی میں جا کے تو پھر وہ ایلوپیتھی مانگتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایلوپیتھی تو جتنے ٹوٹکے شوٹکے جو بیٹھے ہوئے ہیں پیر بن کے، ٹوٹکے ہیں، کاڑے علم ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ ہم اپنا ایمان جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں اور ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اور پھر جا کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ کر لیں وہ کر لیں، جیسے آپ بتا رہے تھے زعفران لائیں، فلانی چیز لائیں، فلانی چیز لائیں، تو آٹومیٹکلی زیادہ تر مقصد یہ کہ حضور آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ بجائے اس کے
ویسے کامل مرشد کی تلاش ہونی چاہیے، جانا چاہیے کسی اچھے پیر کے یہ پاس، سنت ہے جی دیکھیں، وہ تاکہ وہ آپ کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، سنت ہے، مرشد پکڑنا، بیعت کرنا، یہ سنت ہے. وہ سنت بھی ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اگر کوئی مصائب میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں، ماں باپ کو راضی کرے، اس کے بعد پھر اپنے گھر کے ماحول پہ غور کرے، نماز قرآن کی پابندی کرے، پھر کسی اچھے عامل یا کسی اچھے پیر سے کوئی وظیفہ لے کے اس پر عمل شروع کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے کہ جو کہیں کہ جی آپ کا توڑ ہوگا، آپ کا اتار ہوگا، آپ پر تو جادو ہے، آپ پہ تو سفلی ہے، آپ پہ تو فلاں ہیں، آپ پہ تو فلاں ہیں. تو اس کا آسان حل نہیں ہے جو آپ نے بتایا. ویسے صاحب میرا خیال ہے کہ اگر صحیح مرشد مل جائے تو دوسرے کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے مرشد کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مرشد صحیح ہے، صاحب اگر صاحب شریعت ہے، صاحب طریقت ہے، اور آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، آپ اپنا اسے بتائیں، وہ اس نے جو آپ کو سبق دیا ہوا ہے وہ اپنا سبق پڑھیں. وہ آپ کو کہہ رہا ہے نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ ان چیزوں سے ویسے ہی نکل جائیں گے. ہم آج کل کی جو پیری مریدی ہے نا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ بھی ایک فارمیلٹی چل رہی ہے. میرا تجربہ ہے کہ پیری مریدی فارمیلٹی ہے. پیر کہتا ہے مرید زیادہ ہو گئے مال مت آئے گا، مرید کہتا ہے کہ میں نے پیر پکڑ لیا ہے، بس پیر یہ مجھے مرنے کے بعد یہ میری بخشش کروا دے گا، یہ میری نجات ہو جائے گی. بس مرید کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈال دیا گیا کہ پیر نے سارا کچھ کرنا ہے، اور پیر کے ذہن میں یہ ہے کہ مرید زیادہ ہو گئے ہیں، مال مت آئے گا، بس ٹھیک ہے جی، اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. حقیقت میں یہ دونوں ہی بیرا روی کا شکار ہے، دونوں ہی اندھیرے میں، دونوں اندھیرے میں ہیں. اگر صحیح جو پیر ہے، جو صحیح مرشد، ہماری اب دیکھیں نا بڑی گدیاں ہیں، بڑی بھاری گدیاں ہیں جہاں سلسلے چل رہے ہیں. یہ میں جو عام بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. تو جس کے پاس اب سیال شریف ہے، گولڑا شریف ہے، یہ بڑی بڑی ہماری گدیاں جو ہیں، صاف ظاہر ہے کہ جو وہ جائے گا وہاں سے تو طریقت ملے گی، شریعت ملے گی. تو اگر پیر صاحب کا اندر یہ لالچ اور ہوس نہ ہو تو وہ تو کہے گا مرید کو کہ اللہ کے بندے آئے ہو تو نماز پڑھو. اب وہ کس چیز کی بیعت انسان کر رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بیع کر رہا ہے، مرشد کے آگے اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے کہ پیر کہہ رہا ہے نماز پڑھیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا. کس چیز کی مریدی تو یہی ختم ہو گئی. مریدی تو ایک اتباع کا نام ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ اپنے ایک مرشد کامل کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، میں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے. جو میرا پیر کہے گا میں نے وہ کرنا ہے. پیر کہتا نماز پڑھو، نہیں پڑھتا. پیر کہتا روزہ رکھو، نہیں رکھتا. پیر کہتا قرآن پڑھو، نہیں پڑھتا. مریدی کس چیز کی ہے؟ فارمیلٹی پوری ہوئی نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میجورٹی لوگوں کی مرید ہونے کے باوجود بھی وہ زبر والے مرید بنے ہیں، مرید نہیں بنے. مرید تو گنتی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آگے اپنے مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی مجھے مرید دکھا دیں، مقصد ہوں گے بہت سارے، لیکن میں ایسے آپ کو 20 دکھا دوں گا کہ جو بیعت ہونے کے بعد پیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ 6 کام کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، ذکر خفی کا مختلف انداز سے جو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، یہ ایسے پڑھنا ہے، یہ ایسے پڑھنا ہے. میرا خیال ہے میں ایسے کروڑوں مریدوں کو جانتا ہوں کہ جو پیر کا دیا ہوا سبق انہوں نے آج تک پلٹ کے دوبارہ کھول کے دیکھا نہیں کہ یار ہمیں پیر صاحب نے کہا تھا نماز پڑھنی ہے، پیر صاحب نے کہا تھا ذکر کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر ان کا یہ رہتا ہے معاملہ کہ جی بس پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب کو لاگے ہو تو بس کام بن گیا تھوڑا. تسی پیر صاحب کو لاگے ہو جناب تھوڑا، بھائی کام کیسے بن گیا؟ تو فجر نہیں پڑھتا، تو نماز ایک نہیں پڑھتا، تو قرآن نہیں پڑھتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، باجی پیرا کو تسی آگے ہو. اچھا، آپ نے بڑی گدیوں کی بات کی نا، کچھ بڑی گدیاں بھی میری نظر میں ایسی ہیں کہ جہاں پہ صرف دیکھا جاتا ہے کہ بھائی مرید آیا ہے تو یہ کوئی نوٹ لایا کہ نہیں لایا. اچھا، جو بڑا نوٹ لے کے لگاتا ہے 5000 کا تو اس مرید کی اہمیت اور ہے، 50,000 والے کی اور ہے، لاکھ والے کی اور ہے. اور جو غریب مجھ جیسا کوئی 100-200 روپے رکھ کے لے کے جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب میری طرف سے، تو پیر صاحب جناب اس کی طرف اتنی رغبت سے نہیں دیکھتے، اتنی رغبت نہیں ہوتی پیر صاحب کی، بلکہ پیر صاحب اس کو نظر انداز کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ
اگر ایک مرید جو ہے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں نا تیرا آج کے بعد جو ہے وہ لقب و ذوالنورین ہے، تو غنی ہے، آج کے بعد جنت کا ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اصل میں بات وہی ہے۔ اچھا بے شمار ایسے سر وہ تو دیکھیں نا، وہ کرائٹیریا اور تھا نا، وہ کرائٹیریا اور ہیں، وہ دین اسلام کی بات ہو رہی تھی، یہاں تو دین اپنا بینک کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا میں اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے مرید ہیں کہ جو مرید ہونے کے بعد ساری زندگی پیر کے پاس گئے ہی نہیں، تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ تو دیکھیں نا کہ سرکار کی بارگاہ میں جتنا کوئی قرب میں رہا اتنا اس نے فیض پایا، اتنا اس نے نام پایا۔ آج اسی اتباع میں رہ کر، اسی طریقت میں رہ کر آپ جتنا کوئی اپنے مرشد کامل کی جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا کلوز ہوتا ہے، اتنا وہ فیض لے لیتا ہے۔ فیض تو قربت میں ہے، دوری میں رہ کے تو فیض نہیں ہے۔ تو اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دور رہ کے بھی مرشد کے پاس ہوتے ہیں، وہ نگاہوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ دور رہ کے بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھتے ہیں کہ قریب رہ کے بھی وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا حضور، ان پیروں کا کیا کہیں گے کہ جو فار ایگزامپل ان کے آباء و اجداد بڑے نام والے تھے، بڑے مزار بنے میں، بڑا وہاں پہ لوگوں کی آمد جامد ہے، اب یہ جو ان کا پوتا ہے یا پڑ پوتا ہے یا جو بھی ہے وہ تو کسی اس میں نہیں ہے، لیکن چونکہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ تیار وہاں سے معاملات ہیں سارے، اور سارا نظام چل رہا ہے، وہ اس کو اسی طرح چلا رہے ہیں، تو ان کے یہاں بھی جا کے بیعت ہونا چاہیے۔ دیکھیں اویسی صاحب، انبیاء کی جماعت اور صحابہ کی جماعت جو ہے نا، وہ انتخاب ہے میرے رب کا۔ ولایت جو ہے وہ ایک منزل جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتی ہے، صرف نبیوں اور رسولوں اور صحابہ کا انتخاب ہے کہ وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت میں گیا، غزوے میں جا کے شہید ہو گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ولایت میں انسان کی سٹرگل ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک ڈاکٹر ہے MBBS، اس کے بیٹے کو لوگ ڈاکٹر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کے پاس یہ بات، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ یہ بات، ایک پروفیسر ہے تو اس کے بیٹے کو پروفیسر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ اہل ہی نہیں، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ یہی کیٹاگری جو ہے یہ ولایت میں ہے۔ ولایت قانون جو ہے یہاں اپلائی ہوتا ہے، یہاں اپلائی ہوتا ہے، لیکن ولی کا بیٹا اس کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے اسے اس سٹرگل سے گزرنا پڑے گا۔ پیر بننے کے لیے وہ پیر کا بیٹا ضرور ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ جناب یہ جدی پشتی پیر ہیں۔ ہاں جی، یہ جدی اس پر مزید کلام کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے پر جائیں گے۔ ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ، اور استخارہ پروگرام میں آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، اور زندگی کے مصائب و مسائل کے حوالے سے ہمارے مستند علماء کرام، مشائخ اعظام آپ کو وظائف تجویز کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور وظائف کے لیے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ جو وظائف بتائے جائیں پہلے انہیں صحیح طرح سے سمجھیں کہ پیر صاحب نے کیا بتایا ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور پھر اسے پراپر اسی انداز سے پڑھیں۔ پھر نماز، میں روزانہ کہتا ہوں کہ نماز لازمی ہے، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت ہے، زندگی کے معمولات کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے۔ میں غلط سلط کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، یا سود کھا رہا ہوں، دیگر کام کر رہا ہوں، اور پھر وظیفہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور پھر میں یہ امید بھی رکھ رہا ہوں کہ نہیں میرا وظیفہ کام کرے گا، کارگر ہوگا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام رکاوٹ کا شکار ہو، بلکہ 100% میرا خیال ہے کہ وہ رکاوٹ کا ہی شکار ہوگا جب تک کہ اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اچھا حضور، میں یہ ابھی ہم وقفے پر جانے سے پہلے آپ جو کلام فرما رہے تھے، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مزید یہ جو سلسلہ ہے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈاکٹر کے بیٹے کو ہم ڈاکٹر نہیں کہتے، انجینئر کے بیٹے کو انجینئر نہیں کہتے، لیکن پیر کے بیٹے کو ہم اس کا بیٹا تو مان لیں کہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اس کو ہم پیر کیسے مانیں؟ بس وہی ہے نا، ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ جیسے ہم ان کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں،
اب اسے کہیں کہ یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے جی، لیکن ہمارے ہوتا ہے کہ ہمارے شہر ہے اتنا کنسیپٹ نہیں ہے ہمارے دیہاتوں میں، تو یہ ہے کہ ہمارے بچے 6 ماہ کے جو بچے ہیں ان کو بھی لوگ پیر کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، پیر جی پیر جی پیر جی آتے ہیں، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کے بچے ہیں، وہ ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ایک حضور آپ کی قطع کلائی معافی، ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیر بچہ نکا پیر کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی باتیں سنیں، اس کی گفتگو سنیں تو کہیں سے سیکھ ساکھ کے وہ بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ادھر علاقے میں ایک 12 سال کا بچہ وہ بیٹھا ہوا، وہ ایک مزار پہ بیٹھا ہوا، 12 سال کا، اس کے پاس بیویاں بھی آ رہی ہیں، بندے بھی آ رہے ہیں، پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، 12 سال یعنی وہ چھوٹا بچہ بھی پیر ہو بیٹھا گیا، ہوا ہے جی۔ جبکہ میں معذرت کے اس ساتھ نے کپڑا اپنے سر پہ لیا ہوا ہے، ہاں، کپڑا سر پہ لیا ہوا ہے، بس ادھر بھی بیویاں بیٹھی ادھر بندے بیٹھے ہیں۔ اب کیا کہیں گے کہ ابھی جو سن بلوغت کوئی نہیں پہنچا ہے وہ پیر ہے۔ پیری سمجھی کیا ہے لوگوں نے؟ پیری کو سمجھا کیا ہے؟ آپ نے بڑی ایک اور خوبصورت بات کی کہ ولایت جو ہے وہ اسٹرگل کا نام ہے، اسٹرگل کا نام، وہ کوشش و کاوش کا نام ہے، محنت اور ریاضت کا نام ہے۔ دیکھیں میں نے میری اسٹڈی کے مطابق کوئی ایسا ولی کامل نہیں، کوئی ایسا پیر نہیں ہے، پیر سے مراد جو ہمارے اسلاف اولیاء کرام گزرے ہیں جو حافظ قرآن نہ ہو، سب سے پہلے وہ قرآن حفظ کرتے تھے، اس کے بعد وہ پورا علوم شرعیہ پڑھتے تھے، دیکھ اور شریعت کا سارا علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ طریقت کا رستہ اختیار کرتے تھے کہ نکلتے تھے اب کسی رہبر کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنے مرشد کی تلاش میں نکل کے اپنے مرشد کے مجاہدہ ہاتھ میں کرتے تھے، ریاضتیں ہاتھ کرتے میں ہاتھ دیتے تھے، پھر وہ جو کو تھوڑی بہت ہی کسر کو میل کچیل وہ سارا پھر مرشد جو ہے وہ اس کو صاف کرتا تھا، اور یہ ساری سٹرگل ہے، ساری سٹرگل ہے۔ آج کل تو جناب تو عجیب و غریب گلی محلوں میں عجیب و غریب حلیے والے، یہ بڑے بڑے ان کے پیٹ، ان کی توندیں، یہ لمبے لمبے بال، اللہ شاہد ہے، اللہ حجبے۔ شاہد ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، گلا نہ کوئی بن جائے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میری سیٹنگ ہوئی ہے، وہی ہوگی، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، بڑے جبے کبے، اور میں تھوڑا سا نا مطلب ہے کہ شکر الحمدللہ کا احسان ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور دونوں کو ماں باپ نے شروع سے ہی اپنی یہ دینی جو تعلیم ہے نا یہ دلوائی ہے۔ تو یہ گدی جو ہماری پیری مریدی سلسلہ یہ تو ہمارے ابا اجداد سے چل رہا ہے، آگے سے میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹا علم سارا پہلے پڑھو، یہ تمہارے گھر کی بات ہے، پہلے سارا علم پڑھو، علم حاصل کرو، علم پڑھنے کے بعد یہ چیزیں مل جائیں گی۔ کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، وہ طریقت کا رستہ آپ کو بتا دے گا، یہ مل جائے گا، یہ ابا اجداد، لیکن سٹرگل کرو پہلے۔ تو ایسے میں بعض دفعہ بیٹھا ہوتا ہے نا تو میرا وہ تھوڑا سا مائنڈ میں نا وہ شرارت آ جاتی ہے کہ میں ذرا انہیں چیک تو کروں، یہ پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ آپ بلیو کریں وضو کے فرض نہیں آتے، نماز جنازہ نہیں آتی، وضو کے فرض نہیں آتے، غسل کے فرض پوچھتے ہیں وہ نہیں آتے، نماز جنازہ نہیں آتی، نماز نہیں آتی، اللہ شاہد ہے نماز نہیں آتی۔ میں نے پوچھا ایک پیر صاحب سے کہ بیٹھے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا حضور نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ کہتے ہیں نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ میں کہا جی نماز تو فرض ہے لیکن کچھ نماز کے شرائط ہیں، کچھ نماز کے فرائض ہیں، تو وہ نماز کے اندر فرض ہے۔ کہتے ہیں نماز فرض ہے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ فرض ہیں، کچھ چیزیں فرض ہیں کہ اگر وہ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہماری، اگر کوئی واجبات بھی ہیں، اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس پہ سجدہ سہو ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو سجدہ سہو کیسے پڑ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب بندہ نماز کے اندر بھول جائے تو نماز فرض ہے۔ سجدہ صاحب کیسے پڑھتا ہے حضور؟ کہتے ہیں جب نماز کے اندر بھول جائے، بھی کیا بھول جائے نماز کے اندر؟ بس بھول جائے،
اب آپ کیا اندازہ کریں گے، اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ سجدہ سہو جو ہے وہ کیسے پڑ جاتا ہے، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر فرائض ہیں، یہ واجب کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو پڑتا ہے یا فرض کے چھوٹنے پہ پڑتا ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ایک بندہ سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہو رہا ہے، اپیئرنس سی ایس ایس میں دے رہا ہے، اور اس سے جو وہاں پہ جو ایگزامنر ہے یا جو بھی انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے کہ بھائی قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا. تو یہ تو وہی بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے ہماری سوسائٹی کی اور معاشرے کی کہ جو آیا نا ہمارے جو آئمہ حضرات ہیں یا خطبہ حضرات ہیں، ہمارا انٹرویو کون کرتا ہے؟ مسجد کی کمیٹی. ہاں جی، اب اندازہ لگا. مسجد کی کمیٹی، وہ کمیٹی کی جنہیں وضو کے فرض نہیں پتہ، غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، انہیں شریعت کا ککھ نہیں پتہ، ایون کہ قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ تلاوت اگر وہ صدر صاحب وہ سیکٹری صاحب کمیٹی بیٹھ جاتی، ہاں جی مولوی صاحب نماز پڑھاؤ جی. مولوی صاحب نے انہوں اپنا راگ شاگ بڑھایا نماز، اچھا اذان بھی سنا دے، اذان بھی سنائی، انہیں اچھی جی تلاوت کی تھی. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. مولوی صاحب کا گلا بڑا ٹھیک ہے. میرے پاس نا آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف جماعت اہل سنت علاقہ کینٹ زون، تے میرے پاس نا کہ ریلوے سوسائٹی سے نا کچھ لوگ آ گئے کو مولوی صاحب کی شکایت کرنے کے لیے کہ یہ جناب اپنا یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا. میں نے کہا مولوی صاحب کو رکھا کس نے؟ اور وہ ریلوے کی مسجد تھی اور ریلوے کے آفیسر آزاد بھی تھے اس میں. میں نے کہا رکھا کس نے؟ جی ہم نے رکھا ہے. میں کہا آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ لوگ کیا؟ یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکٹری صاحب ہیں. یہ میں کہا جی صدر صاحب کون ہیں؟ جی میں صدر ہوں. میں کہا صدر صاحب آپ نے رکھا ہے؟ جی ہم نے رکھا ہے. جی صدر صاحب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں یا نماز سے پہلے شرائط کتنے ہیں؟ یہ چلے مجھے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی سنا دیں کہ مجھے نہیں آتا. چلے بتا دیں ہم غسل کرتے ہیں تو ایک غسل سنت ہے، ایک فرض ہے. وہ جو ہم فرض ہے اس کے اندر جو غسل واجب ہے جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کوئی نہیں پتا. چلے وضو کے ہی جو قرآن نے 4 فرض بتائے وہی بتا دیں، کوئی نہیں پتا. میں کہ خدا کا خوف کریں. غسل کے فرائض نہیں پتا تو مقصد یہ کہ اگر غسل کے فرائض نہیں پتا اس کا مطلب آپ ناپاکی میں گزر رہے ہیں، زندگی گزر رہے ہیں. لیکن غسل 2 قسم کا ہے، غسل واجب ہے، غسل سنت ہے. اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور کہ ہمارے یہاں تو جب لوگوں اب غسل واجب پہ اگر آپ کو 3 فرض جو ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے تو صاف ظاہر کہ آپ اسی طرح ہی لگے پھرے. وہ فرض تو پورے کریں نا. وہ فرض عوام الناس میں بھی یہی حال ہے. یہی حال ہے. اچھا میں نے انہیں کہا کہ اللہ کا خوف کریں. جب آپ لوگوں کا کرائٹیریا، میں کہا حضور آپ ایک ریلوے کی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کو آرڈر کیسے ہوئے ہیں؟ یہ اپلیکیشن آئی، پھر اس کا جناب ساری سندیں لگائی، پھر اس کا ٹیسٹ ہوا، پھر اس کا جناب انٹرویو ہوا، اور اس کے بعد پھر جناب اپنا میرٹ لسٹ لگی اور اعلیٰ ترین بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے ہماری سلیکشن کی. میں کہ افسوس، وہ اعلیٰ ترین بورڈ آپ کی سلیکشن کرتا ہے تو پھر مجھے افسوس ہے کہ جس کو آپ نے آگے امام کھڑا کرنا ہے اس کی سلیکشن آپ لوگ کرتے ہیں. اگر آپ، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مفتیان صاحبان کا ایک بورڈ بن جائے اور جس مسجد میں کوئی آئمہ خطبہ کی ضرورت ہو وہ اس بورڈ سے گزر کے آئے، بالکل اس بورڈ میں جائے، وہ بورڈ اس کی پوری تسلی کرے، انٹرویو کرے. میرا خیال ہے لاہور کے کم از کم کچھ نہیں تو 80% 80% مساجد ویسے فارغ ہو جائیں گے. لوگ فارغ ہو جائیں گے. ایک بات یہ بھی حضور 80% لوگ فارغ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن مگر وہ بیچارے ہماری یہ طبقہ ہے امامت کرنے والے جو مؤذن حضرات ہیں، تھوڑا سا ان کی نا آپ سیلریاں دیکھیں، تنخواہیں دیکھیں، اور وہ جو مسجد کے کمیٹی والے ہیں وہ کتنی رعونت سے اور کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی مسجد کے کمیٹی والے رات کو ایک نعت خوان محفل میں بلاتے ہیں، اس کے اوپر وہ ایک ہی رات میں کوئی 25-30 ہزار روپے ڈال دیتے ہیں. اور امام صاحب کو وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ کی 13,000 ہے، ابھی 2-3 مہینے گزارا کریں پھر ہم 15 کر دیں گے. بات تو وہی آ گئی نا، قصور ہمارا بھی ہے اور قصور ان کا بھی ہے. ہمارا قصور ہے کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں جگہ مل گئی بس ٹھیک ہے. ہم نے کون سا پڑھا ہوا ہے؟
آج کل تو ویسے ہی جتنے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کچھ اتنا شارٹ کورس ہو گیا، کہاں 9 سال کا 10 سال کا، کہاں 4 سال تھا، آج 3 سال 4 سال کا، اب تو 2-3 سال کا آ گیا ہے کورس بھی، مطلب ہے کہ 2 سال کا 3 سال کا 4 سال کا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں سے نکلو، اللہ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. تو پھر آگے سسٹم پرابلم بھی تو یہی ہے نا پھر، کہ ایک بندہ آتا ہے، اس نے ایک آدھے بندے اذان اچھی سیکھ لی اور تلاوت اچھی کرنی ہے، آگے قرات اس کی اچھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے رکوع 2 4 5 یاد کر لی ہیں بس، ٹھیک ہے. تو کرائٹیریا ہی ہمارا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے جتنے پیران عظام حضرات ہیں، کبھی یہ بھی اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو خلافت، اگر وہ نہیں بھی کر گیا تو خلافت دے گیا ہے، تو اس کے مریدوں نے کہا اس کا بڑا بیٹا یہ ہے جی. آج کل تو ایک ٹرینڈ اور چلا ہوا ہے کہ اگر پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کا جو بیٹا ہوگا نا، بڑا بیٹا، اسے کہیں گے جنازہ پڑھاؤ تاکہ تمہاری پیری اور خلافت قائم رہ جائے. قائم رہے، ادھر ہی دستار باندھ دیتے ہیں، ادھر ہی دستار. اچھا چاچوں میں بھتیجوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سے زیادہ نشید ہوں، ادھر ہی باندھ دیتے ہیں جنازہ ہی، ادھر وہ کہتے ہیں جنازہ ہی تم پڑھاؤ بھائی، باندھ دیتے. یہ 2-4 تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے. عجیب و غریب نظام ہے جناب. سعد رضوی بھی ہے. مریدین جو ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ میرا اتفاق ہوا ایک پیر صاحب کے ساتھ سفر پہ جانے کا. تو میں گیا تو ان کے کسی محلے میں ایک امام صاحب ان کے مرید تھے، انہوں نے اپنے گھر پہ انہیں کھانے پہ بلایا. لٹرلی آپ یقین کیجئے پیر صاحب کے ایک کمرے کا مکان تھا، اسی مکان کے اندر کچن تھا اور سائڈ پہ کہیں کوئی باتھ روم بنا ہوا تھا، ایک کمرے کا. اب یہ پیر صاحب جو ہے یہ لینڈ کروزر میں وہاں اترے ہیں، گئے ہیں، اس کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور پھر اس سے چلتے وقت جناب اس نے بیچارے نے ہار پھول یہ کپڑے، حضور پیر صاحب حضور پیر صاحب، پھر ان لفافہ بھی اس نے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کی. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں ان کے بہت کلوز تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، درد ہوا مجھے. میں نے اچھا وہ بتا رہے ہیں پیر صاحب کہ یہ ہمارے بہت پرانے مرید ہیں اور یہ ہمارے ابا کے زمانے سے یہ 40 سال پرانے مرید ہیں. دل میں نے سوچا، میں نے کہا یار پیر صاحب آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لینڈ کروزر بھی ہے، آپ کے پاس V8 ہے، آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی جائیداد ہے، مکانات ہیں. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ یار یہ جو امام صاحب میرے مرید ہیں ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں، یار میں ان کو کسی بڑی جگہ پہ منتقل کر دوں، میں ان کو 2-3 کمرے کا اچھا سا مکان بنا کے دوں اور گفٹ کروں کہ بھئی پیر خانے کی طرف سے یہ تمہاری خدمت ہے. یعنی میں یقین کریں لٹرلی پیر صاحب میں رویا ہوں اس بات پہ. میں نے کہا یار ایک بندہ 40 سال سے لفافے دے رہا ہے، چاہے وہ 2000 کا دے رہا ہے چاہے 5000 کا، بھائی آپ کی پیری کہاں کھڑی ہے؟ کل میدان محشر میں سوال نہیں ہوگا آپ سے؟ پوچھا جائے گا بمتاز الیوم ایھا المجرمون، ایھا المجرمون، اللہ پوچھا جائے گا. سمجھ میں نہیں آتا. یقین کریں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاکٹ میں ڈال دو، چاہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، کچھ ہے یا نہیں. ایسے ایسے میں نے منظر دیکھے حضور کہ گاڑی کے پیچھے مریدین جناب وہ مرغیاں لے کے بھاگ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے عقیدت ہے آپ اور کی. یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ وہی ہے کہ یہ جہالت ہے. کم علمی ہے. جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے نا وہ ایسے کرتے. اچھا شریعت والے نہیں حضور، میں نے تو ایسے بھی دیکھے حفاظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار یہ میرا مرید 40 سال پرانا مرید ہے، ہماری اتنی خدمت کرتا ہے، تو لاؤ یار ہم اس کے لیے کچھ اس پہ کچھ کرم کر دیں، کچھ کو گھر بنوا دیں، کچھ کی مالی مدد کر دیں. اللہ رب الجلال ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ناظرین محترم پروگرام کا اختتام ہے اور اختتام میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے. میں التجا کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے، چاہے 10 تک میری بات پہنچے، چاہے 5 بندوں تک میری بات پہنچے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. عمل کریں اس بات پہ کہ آپ کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں، اس کے بعد کسی کامل پیر کو ڈھونڈیں، اس پیر کو ڈھونڈیں جس کے پاس شریعت بھی ہو، شریعت اور طریقت دونوں ہوں، اور پھر پیر صاحب کے پاس جا کے پیر صاحب کے ہو کے نہ رہ جائیں، اپنے بچوں کا خیال کریں اور پیر صاحب سے کچھ وظائف لے کے قرآن اور سنت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کے معاملات کو اچھا کر دے گا، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر گلی محلوں میں چلے جائیں اور وہ جو صدقہ دے دو، اتارا کرنا ہے اور بکرا لے آؤ، ان لوگوں سے بچیں. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ یار
زندہ صحبت باقی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں پیر صاحب دعا فرمائیں گے. تمامی ناظرین محترم جو ہیں وہ دعا میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. مخلوق خدا کی جس خدمت میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اخلاص میں، ہماری نیت میں برکت فرما. پروردگار عالم، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ، اس مخلوق خدا اپنی مخلوق کو ہدایت فرما. جو بے راہ روی کا شکار ہیں یا اللہ، بے دینی میں چلے گئے ہیں، لا علمی چلے گئے ہیں، انہیں علم اور شعور عطا فرما. مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب.